دوسری قسم مالدار کی، غریب کی وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا، اللہ نے مال دیا، لیکن آپ میں اتنی سخاوت کہ صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا، سب کس پہ خرچ کر دیا؟ دوسروں پہ، اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، غریبوں پہ، مسکینوں پہ، یتیموں پہ، جہاد میں، مدارس میں، مسجدوں میں، صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا، صبر کی ثواب حاصل کروں گا؟ یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا؟ بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح کا شام نہیں چھوڑا، شام کا صبح نہیں چھوڑا۔ آپ کے گھر میں ہدیہ آیا، آپ گھر میں آئے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی، امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا، سیری تھی یا کیا تھا، میں نے سارا صدقہ کر دیا، تھوڑا سا باقی ہے۔ ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی، گھر میں رکھو نہیں بھائی، صدقہ کرو، دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے۔ تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ہم کہتے یار 2 دن کا بھوکا ہوں میں، اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی، صدقے چل رہے ہیں۔ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ یہ باقی نہیں ہے، باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا۔ یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ، لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 آپ میں ایسا توکل ہو، نمبر 2 آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو، ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے، اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا، شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے تو آپ ایسے ہی سو گئے، اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا۔ آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسے ہی سوئیں گے، نہ ہماری وہ صحتیں ہیں۔ 2-3 دن جب بھوکے سوئیں گے تو کولیسٹرول لیول دھڑام سے نیچے آئے گا، اس کے بعد ہماری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا، دفتر میں ہر ایک سے لڑیں گے، ادھر پھڈا ادھر جھگڑا، آہستہ آہستہ دبلے ہوتے ہوتے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ۔ تو یہ ہے نہیں ہر ایک کے لیے۔ نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی، صحابہ کو، حضرت عمر کو اجازت نہیں دی۔ حضرت عمر سارا مال لے آئے، فرمائے نہیں آدھا رکھو آدھا صدقہ کرو۔ تو حضرت عمر کو جب اس کی اجازت نہیں تھی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہاں، تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم 1 سال کا اسٹور کر لیں، وہ ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، تسلی رہے، ہاں بھائی بھوکا نہیں سوؤں گا، بچے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، فٹ فاٹ۔ ہمیں حکم ہے العفو، جو اضافہ ہے وہ صدقہ کرو۔ یہ کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری۔ تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے، زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں، ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں۔ یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے، معاشرے کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگوں، دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے، ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر بھیک مانگ رہا ہے، ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ادھر صلوات ہیں، ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا، ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر، معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے، ملک کہاں جا رہا ہے، قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں، شوق ہے اس کو بھی، لیکن 1 نمبر کا سست اور پوستی، ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا، قوم پہ بوجھ بنا ہوا، ملک پہ بوجھ بنا ہوا، محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا۔ محلے والے آتے ہیں، گلی میں گارڈ رکھے 2000 روپے دے دے، ہے ہی نہیں پیسے، تو مجھے 4000 روپے دے دے، ہیں بھائی؟ ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے، مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے، تو 2-2000 روپے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے، تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ادھر کرائے کا مکان ہے، قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے، بھیک مانگ لے گا، محنت نہیں کرے گا۔ اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں، کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت، بولو، زیادہ۔ یہ وہ غریب ہے جو اپنی
سستی کی وجہ سے غریب ہے، نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے. یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے. اس غربت کی اسلام میں کوئی مدح اور تعریف. یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. یہ وہ والا غریب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے. تو یہ والے غریب نہیں ہیں اس میں. ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے، اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا؟ مساکین میں. آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے؟ مسکین اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں. اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی، گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے، تو وہاں عزت مل جائے گی. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں، وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ آپ سست ہیں. سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الکسل، اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے، گھوڑے سے تیز. یہ شاندار ماضی تھا ہمارا. آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو، دوڑوانا تو دور کی بات ہے. اور نیک ہوگا، اتنے حضرت نیک ہیں چل ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے، بہت نیک ہے. اٹھاؤ تو 6 مرید، وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے، اس طرح سے اٹھ. یہ بدعتی پیروں کی بات، کیونکہ کوئی بیچارہ بزرگ ہوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا، وہ الگ چیز ہے. وہ بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے. اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایمان کو سبسکرائب کریں.